السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب کیا حال ہے جی؟ خیریت سے ہیں؟ اچھا، ایسا ہے کہ ہم نوٹ بک علم کے اندر ایک اور بہت شاندار چیز آپ کے لیے لے کر کے آئے ہیں، اور وہ ہے عوام الناس کے لیے دینی مسائل جتنے بھی ہیں ان سب کے ایسا ایک پلیٹ فارم کہ آپ اس کے اندر دینی مسائل کو جو ہے نا وہ بڑی آسانی سے سرچ کر سکیں گے۔ تو ہم اس کے لیے کیا کریں گے، نوٹ بک علم کے اندر جائیں گے۔ اچھا، اس کا لنک میں آپ کو اس کو شیئر کر دوں گا آپ کی اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن کے اندر۔ یہاں پہ ہم آئیں گے تو یہ دیکھیں، یہ میرے پاس میرا دین میرا رہبر کے نام سے ایک پلیٹ فارم ہے۔ اس کے اندر کم از کم میری جو ہے نا وہ 102 کتابیں، 102 سورسز اس کے اندر یہاں پر ایڈ ہیں۔ 102 سورسز ہمارے یہاں پر ڈالے گئے ہیں اس میرا دین میرا رہبر نامی اس کے اندر۔ یہ سب اس میں اگر آپ دیکھیں تو اعتکاف کے مسائل ہیں، اسی طرح عقیقہ کے مسائل ہیں، اذان کے مسائل ہیں، اذان کے مسائل ہیں، اذان کے مسائل ہیں، اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں، حج اور عمرہ کے مسائل ہیں، حج و عمرہ کے مسائل ہیں۔ تو کافی زیادہ مسائل ہیں، بالخصوص ایسے لوگ جو حج کے لیے گئے ہوئے ہیں آج کل، ان کے لیے، اور اسی طریقے سے قربانی کے جو کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں ان کے لیے۔ یہ دیکھیں، یہاں پہ ہم اس کو کھولیں گے جیسے ہی، تو کھولنے کے بعد اس کے اندر 3 چیزیں ہیں، ایک سورس ہے، ایک چیٹ ہے، ایک اسٹوڈیو ہے۔ ہم نے سورس کو نہیں چھیڑنا، ہم نے چیٹ کے اندر آنا ہے، اور چیٹ کے اندر آ کر کے ہم نے اپنا مسئلہ لکھنا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارا مسئلہ یہ ہے، حج کے متعلق ہم کوئی مسئلہ پوچھ لیتے ہیں کہ حج کے سفر پر حاجی قصر نماز پڑھے گا یا پھر مکمل نماز پڑھے گا۔ اب دیکھیں، یہ ایک مسئلہ ہے، یہ ایک مسئلہ ہے، ہم نے یہاں سے کاپی کیا، اور فی الحال ہم اس سے پوچھنے کے بجائے سب سے پہلے چلے جاتے ہیں۔ لوگ عمومی طور پر غلطی کیا کرتے ہیں، چیٹ جی پی ٹی پر جاتے ہیں اور ڈائریکٹ جا کر وہاں سے مسئلہ پوچھتے ہیں۔ ہم بھی چیٹ جی پی ٹی کے پاس آ جاتے ہیں، چیٹ جی پی ٹی کے پاس آ کر کے اس کو مسئلہ شیئر کرتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے جی، یہ مسئلہ اس کو شیئر کر دیا۔ اب چیٹ جی پی ٹی کے کیا کرے گا، اس کا کیا جواب دے گا، دیکھتے ہیں جی چیٹ جی پی ٹی کے پاس اس مسئلے کا کیا جواب ہے۔ اب دیکھیں جی، چیٹ جی پی ٹی نے مسئلے کا جواب دیا ہے، لیکن اس کے اندر کسی قسم کی کوئی دلیل، کوئی حوالہ، کوئی چیز بھی موجود نہیں ہے۔ حج کے سفر میں حاجی اپنے شہر یا مستقل رہائش سے شرعی مسافت 78 نکل جائے تو وہ مسافر شمار ہوتا ہے، اور مسافر کے لیے 4 رکعت والی فرض نماز پڑھنا وغیرہ وغیرہ۔ ٹھیک ہے جی، مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد حاجی کی نیت اس کے قیام کی ہو تو مکمل نماز پڑھے گا، اور اگر سارا کچھ اسی طرح مینا مزدلفہ عرفات میں مسافر ہوتے ہیں، اس لیے فقہی مذاہب قصر پڑھی جاتی ہے۔ اب یہ ایک مسئلہ چیٹ جی پی ٹی نے دی، یہی مسئلہ ہم پوچھتے ہیں نوٹ بک علم کی اس سے یہاں پر آتے ہیں اور اس سے سوال پوچھ لیتے ہیں، اور سوال پوچھنے کے بعد ہم تھوڑا سا انتظار کریں گے، یہ حوالہ آپ کو جواب دے گا۔ حوالہ کیا دے گا، دیکھیں، کتابوں کے حوالوں کے ساتھ ساری چیز مکمل تیار کر کے ہمارے سامنے رکھ دے گا۔ سارا کچھ تیار کر رہا ہے، اس کو سمجھ رہا ہے، اس کو بنا رہا ہے، جواب بنا رہا ہے، اور مکمل حوالہ جواب ہوگا اس کا۔ ٹھیک ہے جی، یہ نیچے دیکھیں کتابوں کے حوالے، سفر کے وسائل کا انسائکلوپیڈیا، صفحہ نمبر یہ، وہاں پر اس نے اس کا حوالہ دے دیا، کتاب کا نام بھی اوپر دیا،
مکہ مکرمہ میں قیام مینا روانگی سے پہلے پوری تفصیل کے ساتھ کہ مقیم امام کے پیچھے کیسے پڑھے گا، کن نمازوں میں قصر ہوگا، مکمل تفصیل کے ساتھ اس نے باحوالہ بات کر دی. ٹھیک ہے جی. اسی طریقے سے ہم جا کر کے چیٹ جی پی ٹی سے کوئی اور مسئلہ پوچھ لیتے ہیں کہ دم شکر کیا ہوتا ہے اور حاجی کو کتنے قسم کے دم دینے پڑ سکتے ہیں. یہ ہم نے ایک مسئلہ یہاں سے کاپی کر لیتے ہیں، یہی مسئلہ وہاں بھی پوچھیں گے، ہم نے اس کو دے دیا. اب یہ چونکہ سوچتا نہیں ہے 1 منٹ کے اندر اندر. ٹھیک ہے جی. دم شکر حج تمتع یا قران کی وجہ سے، یہ عبادت کے شکرانے کے طور پر ہوتا ہے. دم جبران وغیرہ وغیرہ سارے کچھ اس نے دے دیے. اب دیکھیں آخر میں اس نے کہا حج کے مسائل میں باریک تفصیلات فقہی مذاہب کی مختلف ہوتی ہیں، اپنے مستند عالم سے رابطہ کریں. تو آپ کو آخر میں پھر جواب آپ کو کسی عالم کی طرف، تو ہم پہلے ہی کسی عالم کی لکھی ہوئی کتاب کی طرف رجوع کر دیتے ہیں. یہاں پر جا کر ہم نے ڈال دیا کہ دم شکر کیا ہوتا ہے اور حاجی کو کتنے قسم کے دم دینے پڑ سکتے ہیں. یہ ہم نے یہاں پر اس کو ڈال دیا. اس کا لنک میں انشاءاللہ ڈسکرپشن میں ڈال دیتا ہوں، اور ڈسکرپشن میں موجود اس لنک سے استفادہ کر کے اپنے مسائل ایک دفعہ نوٹ بک علم میں آپ پہنچ جائیں گے تو پھر یہ آپ کے پاس ہی ہوگا اور آپ اس کے مسائل جو ہے نا وہاں سے پوچھتے رہیں گے. تھوڑا سا ٹائم لگاتا ہے چونکہ کتابیں ہیں، تو کتابوں میں سے نکال کر کے باحوالہ چیز ہمارے سامنے دیتا ہے. ٹھیک ہے. اب آ گیا جی سارا. ساری تفصیل اس نے دینا شروع کر دی اور باحوالہ اصل عبارتوں کے ساتھ کتاب کا مکمل حوالہ بھی دیے. حج کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا یہ کتاب کا نام ہے. یہ دیکھیں جی. حاجی پر واجب ہونے والے دم شکر سے مراد حج تمتع یا قران والا ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ دونوں کی سعادت حاصل کرنے کے شکرانے کے طور پر ادا کرتا ہے. یہ دیکھیں اس نے بتا دیا. حج کی عبارت دے دی باقاعدہ کتاب کی. حاجی پر کون کون سے دم ہوتے ہیں، دم شکر ہے، دم جبر ہے وغیرہ وغیرہ. اس قسم کی چیزیں مسائل اس سے بڑی آسانی کے ساتھ پوچھے جا سکتے ہیں. قربانی کے مسائل پوچھے جا سکتے ہیں. ہم نے پہلے بھی پوچھا تھا کہ کتنی دم کٹی ہو تو قربانی ہو سکتی ہے. 2 سال کے عمر نہیں پوری اور 2 سال کی عمر پوری ہے اور دانت نہیں گرے تو قربانی ہوتی ہے یا نہیں. اس قسم کی باتیں آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ العزیز بڑے مستند حوالوں کے ساتھ جواب دے گا.